تعین مسلک ہے. تعین مسلک یعنی تسدید مشرب، اور وہ الگ تحقیق اہل سنت والجماعت ہے. صحابہ کی جماعت اس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جو ان سے اصول و فروع میں متفق ہوتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہر دور اور زمانے میں کہلاتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم پر آپ اپنے پاس لکھیں ففیہ تعین المسلک و تسدید المشرب. اس میں مسلک کی تعین اور مشرب کی درستگی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میرا کوئی مسلک نہیں ہے. آج تو آپ نے یہ کہا، کل کہو گے میرا کوئی باپ نہیں ہے، میں تمام لوگوں سے مل کر پیدا ہوا ہوں. جیسے یہ آسان نہیں ہے تیری ماں کے بس کی بات نہیں تھی، اس طرح یہ بھی آسان نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بغیر مسلک کے رہے. اگر آپ کسی مسلک کو حق نہیں سمجھتے تو شیطان یہی چاہتا ہے آپ شیطان کے ہم مسلک ہیں. آپ کا اعوذ باللہ ہی قبول نہیں ہوا. بسم اللہ اور فاتحہ تو چھوڑو کہ تو اعوذ باللہ کے اندر تباہ ہو چکا ہے. پیغمبر کو بھی کہا گیا انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے پلیٹ فارم کی پابندی کرنی ہے. اور وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، کون ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑ سکتا ہے؟ الا من صفی نفسہ، مگر جو پرلے درجے کا بے وقوف ہو. اس وقت انبیاء میں سے حضرت ابراہیم کا طریقہ جاویداں تھا، صاف ستھرا تھا. توحید کے باب میں تو اس کی اطاعت ضروری تھی. ائمہ کرام میں 4 اماموں کے طریقے صاف ستھرے ہیں، بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ. ان کا مسلک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور جماعت صحابہ کے سب سے زیادہ قریب ترین مسلک. الامام الاعظم، ہر چیز میں امام اعظم، صحابہ کے بعد تابعین و تبع تابعین کی جماعت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت اور بہتری عطا فرمائی. امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے المیزان الکبریٰ. اس کے صفحہ 50 پر اس نے قبے بنائے. قبے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قبہ امام ابو حنیفہ کا بنایا. کسی نے ان سے پوچھا، خود شافعی ہے، انہوں نے کہا جب بھی میں نے مکاشفہ میں دیکھا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب امام ابو حنیفہ کو دیکھا ہے، قریب ترین دیکھا ہے. المیزان الکبریٰ عبد الوہاب شعرانی صفحہ 50.